جی دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے سیاستدان، ایک ایسے محسن پاکستان، ایک ایسے دیوتا، ایک ایسے اوتار، اور جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ شخصیت سمجھتا ہو، اس کے حوالے یہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعہ پر وہ قوم سے کیوں معافی مانگے؟ اگر معافی مانگنی چاہیے تو ریاست کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بیانیہ اس بات کا غماس کرتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو دنیا بھر میں قوم کی تذلیل کرنا، فوج کو براہ راست نشانہ بنانا اور ریاست دشمن کے اقدام پر شرمندگی نہیں بلکہ فخر کرنا، کیونکہ وہ بھارت، اسرائیل، دوسرے پاکستان دشمن قوتوں کا جنٹ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس شخصیت نے سچ سے مکمل توبہ کر رکھی ہے، جھوٹ سے مالا مال ہے، یو ٹرن کی حسرت سے صرف نظر سانحہ 9 مئی کا کریڈٹ بھی طریق انصاف کے چھیننا چاہتا ہے۔ اصل میں حقدار طریق انصاف ہے، اس سیاسی شخصیت کی اپنی پارٹی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب پاک آرمی کے اسپوک مین نے جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر لبیک کہا اور دائرۂ کار کو وسیع کرنے کا مطالبہ کیا تو اس سیاسی شخصیت نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملائی۔ ساتھ ہی یہ کہا 2024 کا الیکشن پر بھی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، مگر اس سیاسی شخصیت کی ذہنی صلاحیت، یادداشت جو بھول جاتا ہے۔ چیف جسٹس ناصر الملک کے سربراہی میں جو کمیشن قائم ہوا تھا، اس نے پہلے ہی سے بلف کال کر چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ شخصیت ناڑی نہیں، نہ ہی اتنا ناڑی 2018 کے الیکشن پر لب کشائی کی، نہ انکوائری مانگی، یوں وہ سیاسی شخصیت محسن پاکستان میں ابتری پھیلانے والا اس وقت اپنی پارٹی اور وکلاء سے انتہائی مایوس ہو چکا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سمجھتا ہے پارٹی لیڈر اور وکلاء ٹیم اسٹیبلشمنٹ سے مل چکی ہے، اس کے ساتھ مساخلت اور سمجھوتا کر چکا ہے، اور اس سیاسی شخصیت یہ سمجھتی ہے ان کا جیل میں لمبا عرصہ رکھنے کے لیے اس کی پارٹی قیادت اور وکلاء اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکی ہے۔ وہ صدقے دل سے یہ بھی جان چکا ہے کہ اس کا آنے والا سیاسی وقت بھی بہت محدود ہے۔ یہ ایک لمبا عرصہ یکسو خود کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کر ڈوبنے کا عزم بھی رکھتا ہے، ریاست پاکستان کے مفادات کو آڑے ہاتھوں بھی لیتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے وطن عزیز میں افراتفری پھیلے، خانہ جنگی ہو، سول وار ہو، نارکی کو ہوا دینا چاہتا ہے، معاشیت کو بیڑا گرک کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں حالات اب جو جا رہے ہیں، یہ ساری اس کی پارٹی اور اس کی اپنی حکمت عملی جو سالوں سے نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی، اس کا سب سے بڑا نمونہ آج کل آزاد کشمیر کے حالات میں ہے۔ اگر یہ حالات آپ دیکھنا چاہتے ہیں، انڈیا کے نیوز چینل پر جا کر دیکھیں، وہ کس کے نام لیتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، اس سیاسی شخصیت کا بیرونی سفارتکاری پر بھی
वार करता रहा। रियासत को भी हल्कान करना उसका मिशन बना हुआ है, और ये खामयाली के रियासत नडाल होगी तो स्टैब्लिशमेंट बदहाल होगी। कौम से माफ़ी मांगने की बजाय वो सियासी शख्सियत कैदी नंबर 804 की मिसाल यूं है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। रियासत के खिलाफ जराइम पर ऐसा इत्मीनान रियासत को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहा हो। काश इमरान खान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए और उसको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए और इतराफ़ करता हुआ रियासत और कौम से माफ़ी मांगे, अपने लिए और रियासत के लिए रास्ता निकाले। गलती की माफ़ी ना मांगना कोई फ़ख्र की बात नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या एक अज़ीम शान इंसान ने ये अल्फाज कहे, सच्चे होकर भी तदल्लुल अख्तियार करो, मगर ये इनकी किस्मत में कहाँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक शैतानी खसलत से भरपूर शख्सियत है। पूरी कौम देख रही है इसकी शैतानी खसलत के कारनामे में क्या क्या हो रहे हैं। हम आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, या रब्बे करीम इस शैतानी हसरत से भरपूर शख्सियत से पाकिस्तान को बचा, पाकिस्तान की सालमियत को बचा और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामज़न कर फरमा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।